شب بارات صرف ایک تسبیح اور جسم کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت اور بامقصد تخلیق ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، اسے عقل عطا کی، شعور دیا، دل دیا اور زبان دی تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچان سکے، اس کی حمد و ثنا کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو نہایت حکمت کے ساتھ بنایا، ہر عضو کو ایک خاص نظام کے تحت جوڑا، دل کو دھڑکنے کا حکم دیا، سانس کو چلایا، خون کو رواں رکھا اور اعصاب کو قوت بخشی۔ اسی اللہ نے تندرستی بھی بنائی اور اسی نے بیماری بھی بنائی، کیونکہ بیماری آزمائش ہے اور تندرستی نعمت۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صحت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیماری میں مبتلا کرتا ہے، مگر بیماری کے ساتھ ہی اس کا علاج بھی اتارتا ہے، اور شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جب تندرست ہوتا ہے تو اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے، مگر جب بیماری آتی ہے تو دل ٹوٹتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور زبان سے بے اختیار اللہ کا نام نکلتا ہے۔ بیماری انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا موقع دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی ایک آہ، ایک سسکی اور ایک آنسو کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب بندہ بیماری میں اللہ کو پکارتا ہے، اس کے نام لیتا ہے، اس کے کلام پر یقین رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بیماری کو دور فرما دیتا ہے، چاہے وہ جسم کی ہو یا دل کی، ظاہری ہو یا باطنی۔ قرآن پاک شفا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ یقین رکھنے کی چیز ہے۔ جب بندہ قرآن کو دل سے مان لیتا ہے، اس کی آیات پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیتا ہے، تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ نماز، تلاوت، ذکر اور دعا، یہ سب وہ روحانی طاقتیں ہیں جو انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہیں اور بیماریوں کے خلاف ایک مضبوط ڈھال بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نام سے ایسی تاثیر ہے کہ وہ دلوں کو سکون دیتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے اور روح کو زندگی بخشتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور سکینت اترتی ہے۔ اللہ کے کلام کی ہر آیت نور ہے اور نور اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن بیماری کے اندھیروں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوا سے زیادہ دعا سے شفا پائی، جن کے جسم کے زخم اللہ کے ذکر سے بھر گئے اور جن کے دل کے دکھ قرآن کی آیات سے دور ہو گئے۔ شرط صرف ایک ہے اور وہ ہے پورا یقین۔ شب برات وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں گناہوں کی معافی کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیروں کے ورق پلٹتے ہیں اور بندوں کی فریادیں سنی جاتی ہیں۔ جو بندہ اس رات جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی رات اللہ کے ناموں کا ورد، قرآن کی تلاوت اور نفل عبادت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اب ہم اس تسبیح کا ذکر کرتے ہیں جو اگر آپ لوگ اس مقدس رات میں پورے یقین کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جسم کی ہر بیماری کو دور فرما دے گا، چاہے وہ پرانی ہو یا نئی، چھپی ہو یا ظاہر، لا علاج ہو، کہلانے والی ہو یا کمزور کر دینے والی۔ اس تسبیح کے الفاظ یہ ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر یہ اسماء مبارکہ پڑھیں:
یا شافی یا کافی یا اللہ۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم اشفینی شفاء لا یغادر سقما۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ شب برات کی رات عشاء کے بعد، یہ خاص طور پر رات 2 بجے سے 2:30 بجے کے بعد جب سکون اور خاموشی ہو، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں، دل سے دنیا کے خیالات نکال دیں، موبائل اور دیگر مصروفیات سے خود کو الگ کر لیں۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ یا کافی یا کافی یا شافی یا اللہ پڑھیں، اور آخر میں 41 مرتبہ شفا والی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد 2 یا 4 رکعت نفل ادا کر لیں اور سجدے میں جا کر یا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی بیماری کی، درد کی، کمزوری کی اور تکلیف کا ذکر کریں۔ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، مانگیں، کیونکہ وہ اپنے بندے کی عاجزی کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بتاتے چلیں، وہ مریض یا وہ پیشنٹ جو کہ کینسر کے مریض ہیں اور ان کی بیماری لا علاج ہے، اللہ تبارک و تعالی بے شک اس بیماری سے بھی شفا دے دیتا ہے۔ جو لوگ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں یا دلوں کے مرض میں مبتلا ہیں اور وہ آخری سٹیج پر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ان کلمات کے صدقے شفا بخش دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ہمارا اپنا آزمودہ نسخہ ہے، یعنی آزمودہ آیت ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی اتنی تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کینسر جیسی بیماری کو بھی دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی بیماری کو بھی دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، کینسر کی بیماری کے لیے آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ چکو تو آپ نے آیت پڑھنی ہے، لیسا لہا من دون اللہ کاشفا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کی آیت ہے۔ اگر ہم اللہ سے اس کی شفا مانگیں گے تو آپ یقین کریں کہ اللہ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ دل کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ نفل کچھ یوں پڑھنے ہے کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو فاتحہ میں جب آپ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس پر آپ ان الفاظ کو بار بار دہرائیں گے اور روئیں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے۔ جب آپ بار بار کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور مدد دیں گے۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ چکو تو پھر سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھو۔ اس طرح آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی بیماری کی دعا مانگنی ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بات واضح رہے، وہ مریض جو خود نہیں پڑھ سکتے، ان کا کوئی بھی جو بھی اس کا رشتہ دار ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی کوئی رشتہ دار ہے، وہ اپنے اس مریض کے لیے اگر اس طرح نفل پڑھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، ذکر کریں گے، اللہ سے شفا کی طلب کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مریض کو ضرور شفا بخش دے گا انشاءاللہ۔ یقین رکھیں کہ جب آپ اسی طرح اس مقدس رات میں اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ شفا فوراً بھی ہو سکتی ہے اور وقت کے ساتھ بھی، مگر اللہ کے فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ بندہ بس اپنا کام کرے، اللہ پر یقین رکھے اور مایوس نہ ہو۔
کہ اے اللہ اس مقدس رات کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے جسموں میں جو بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ دل کی ہوں، دماغ کی ہوں، معدے کی ہوں، پھیپھڑوں کی ہوں یا خون کی یا اعصابی بیماریاں، کچھ بھی ہوں، ہڈیوں کی ہوں، جلد کی ہوں یا ایسی بیماریاں جن کا ہمیں خود علم بھی نہ ہو، تو اے اللہ ان سب کو اپنی کامل شفا سے دور کر دے۔ اے اللہ جو بستر بیماری پر ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو دواؤں کے محتاج ہو چکے ہیں انہیں بے نیاز کر دے، جو درد سے تڑپ رہے ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو مایوسی کے عالم میں ہیں ان کے دلوں کو امید سے بھر دے۔ اے اللہ بچوں، جوانوں، بڑوں، عورتوں اور مردوں سب کی بیماریوں کو دور فرما دے اور ہمیں صحت کو اپنی اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رات کو ہم سب کے لیے شفا کی رات بنا دے، مغفرت کی رات بنا دے، رحمت کی رات بنا دے۔ جو مسلمان جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ان سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ ہمارے والدین، بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب اور پوری امت مسلمہ کی ہر بیماری کو دور فرما دے۔ ہمیں آزمائش میں صبر اور نعمت میں شکر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو کسی بیمار، پریشان یا آزمائش میں مبتلا مسلمان کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ اسے دیکھ کر یہ تسبیح پڑھے گا اور اللہ اس کو شفا دے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، کیونکہ کسی کو خیر کا راستہ دکھانا بھی خیر ہی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی تکلیف دور ہو جائے، کسی کا درد ختم ہو جائے یا کسی کی آنکھوں میں امید لوٹ آئے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں کی جاتی، خاص طور پر وہ نیکی جو کسی کے دکھ کو کم کر دے۔ اس لیے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، نیت اللہ کی رضا میں رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ اس نیت کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔